جی السلام علیکم۔ آپ کو اس ویڈیو میں تھکاوٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے انسان کو، آخر اس کی کیا وجہ ہے، کیسے انسان تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی 3 قسمیں ہیں قانون مفرد اعضاء میں، 3 اقسام ہے اس کی، یعنی اعصابی، عضلاتی اور غدی، 3 ہی انسانی جسم کے مین اعضاء ہے، 3 ہی قسم کی تھکاوٹیں ہیں۔ تو انشاءاللہ صاحب کے بارے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں اور اس کا پرہیز بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تھکن کی تھوڑی سی تفصیل سماعت فرمائیں۔ یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے تھکن، ٹھیک ہے۔ تھکن یعنی انسان جب تھکاوٹ محسوس کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے بعد، کم ہمتی، نا طاقتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں جسم بوجھل، ہلکا ہلکا درد اور بے چینی محسوس کرتا ہے، کیونکہ دوران خون میں خرابی اور بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا جسم اعضاء اور خون سے بنا ہوا ہے۔ غذا پہنچانے کے ساتھ 2 اہم کام اور بھی ہوتے ہیں۔ اول تو خون اپنے میں آکسیجن جذب کر کے اپنے اندر رکھتا ہے، خون، ٹھیک ہے، اور جسم کو ٹوٹ پھوٹ اور خراب خون کو صاف کرتا ہے، ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے اور خراب خون کو صاف کرتا ہے۔ اور جب دوران خون میں خرابی یا بے قاعدگی رونما ہو جاتی ہے تو پھر خون کے یہ افعال یعنی یہ کام پورے طور پر انجام نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے کے طور پر جسم کے کسی عضو میں، کسی حصے میں خون کی زیادتی یا کہیں خراب مواد کی رکاوٹ یا کہیں آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر آپ سماعت فرمائیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دوران خون میں جو چھوٹی چھوٹی وینز ہے، جو نالیاں ہے خون میں، اگر اس میں کسی قسم کی رکاوٹ آ جائے، رکاوٹ کیسے آئے گی؟ مثلا خون گاڑھا ہو چکا ہے یا خون کی نالیاں تنگ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ ایسی غذا استعمال کر لی ہے جو معدے میں دیر تک رہے گی، یعنی خشکی ہو چکی ہے، تو پھر دوران خون جو گزرے گا اس کی گزرنے میں رکاوٹ آئے گی، تو اس وجہ سے انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، کیونکہ تھکاوٹ محسوس اسی صورت میں ہوگی جب کوئی اس کا عضو خون حاصل نہیں کر رہا ہوگا۔ تو اب سب سے پہلے ہے اعصابی تھکن۔ 3 صورتیں ہیں تھکاوٹ کی، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ 3 صورتیں ہیں تھکن کی۔ اعصابی تھکن یعنی احساس تھکن، احساس بھی اس کو کہتے ہیں۔ جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے یعنی جسم میں تحریک ہوتی ہے تو انسان ذہنی طور پر تھکا ہوا رہتا ہے، بغیر کسی حرکت و مشقت کے حالت سکون میں بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور یہ احساس اور کیفیت جس قدر شدید ہوگی، مثلا نفسیاتی اثرات، خوف، غم، یا کیفیاتی اثرات جیسے تری گرمی یا تری سردی، اسی قدر اس کا اثر دماغ و اعصاب پر ہوگا۔ اب آپ سادہ الفاظ میں سماعت فرمائیں کہ بعض لوگ جو پاگلوں جیسا ری ایکٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، دراصل ان کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، اعصابی مزاج میں۔ اور بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، ایک بات کو بار بار کرتے ہیں۔ اگر وہ بازار میں چلے جائیں کچھ چیز خریدنے تو بار بار ایک چیز کو دیکھیں گے لیکن ان کو پسند نہیں آئے گی، ان کی تسکین نہیں ہوگی، تسکین قلب ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ کشمکش میں وہ ڈوبتا رہے گا، وہم کرتا رہے گا، تو وہم کرنا اس کے بس کی بات نہیں، بلکہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہو چکا ہے اور دل اس کا بالکل سکون میں ہے، تو کیسے طاقت آئے گی اس میں؟ تو یہ ہے احساس والی تھکن، ٹھیک ہے۔ اب حرکتی تھکن اس کا دوسرا نام ہے، دوسری قسم ہے اس کی، اس کو عضلاتی تھکن بھی کہتے ہیں۔ عضلاتی کہتے ہیں خشکی کو، دل والی تھکن، ایسی تھکن جو زیادہ ورزش، جسمانی محنت، حرکت کی کمی، مثلا زیادہ چلنا پھرنا، دوڑنا، زیادہ بیٹھنا اور لیٹے رہنا، زیادہ ورزش یا بالکل ورزش نہ کرنا، زیادہ دماغی محنت کرنا، اور کثرت کے ساتھ سوچ و فکر میں ڈوبے رہنا، جس سے دوران خون کے جسم میں بے قاعدگی اور خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو علامتیں بتائی ہے، دراصل یہ عضلاتی تھکن کی علامتیں ہیں۔ اس میں انسان تھوڑی سی حرکت اگر کرتا ہے تو اس کو جلدی تھکاوٹ محسوس ہو جاتی ہے، دل اس کا تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، کیونکہ عضلاتی مزاج دل کا ہے، دل کا مزاج بھی عضلاتی ہے۔ اگر جسم میں خشکی زیادہ ہو جائے، خشکی دوسرا نام ہے اس عضلاتی کا، ٹھیک ہے، اگر جسم میں خشکی زیادہ ہو گئی ہے تو دل مزید حرکت کرے گا، تیز تیز دھڑکے گا، جس کی وجہ سے انسان
جلدی تھکاوٹ محسوس کرے گا اور مزید کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آخری ہے مادی تھکن۔ اس کو غدی تھکن بھی کہا جاتا ہے، قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس کو غدی تھکن، جبکہ عام سادہ لوگ جو ہے ان کے لیے اس کو گرمی والی تھکن، جب جسم میں گرمی بہت زیادہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا سماعت فرمائیں۔ یہ تھکن کھانے پینے کی اشیاء کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتی ہے، مثلاً ضرورت سے زیادہ کھا لینا یا باسی چیزیں کھا لینا، باسی یعنی خراب چیزیں جو تقریباً گرمیوں کے موسم میں 1-2 دن تک پڑی رہی، ٹھیک ہے، یا مختلف قسم کی اغذیہ کی بھرمار کر لینا، مثلاً بہت مختلف قسم کی چیزیں یکدم کھا لینا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو معدے میں خوراک پڑی رہتی ہے، معدہ جگر کی طرف رجوع نہیں کرتا، جگر کی طرف خون کو منتقل ہونے نہیں دیتا، جس سے جسم میں تھکن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی تھکن کا تعلق اعضائے غذائیہ سے ہے، یعنی غذا سے ہے، اعضائے غذائیہ یعنی معدہ سے ہے اس قسم کی تھکن کا تعلق۔ اس صورت میں جو امراض پیدا ہو ان کا تعلق جگر و غدد سے ہے، اور یہ تھکن ایسی ہے جو حالت فعل میں بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی انسان کام کر رہا ہے تو پھر بھی انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ تو میں آپ کو اس کا پرہیز بتا دوں کہ اگر آپ کو اعصابی تھکن ہے، آپ کا مزاج اعصابی ہے، میں نے ہر مزاج کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اپنا مزاج معلوم نہیں پتہ کہ آپ کا مزاج کیا ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے اور تھکن کا بھی پتہ ہے، تو انشاءاللہ آپ مثلاً اگر آپ کا مزاج ٹھنڈا ہے تو آپ خشک چیز استعمال کریں، خشک ہے تو گرم چیز استعمال کریں، گرم ہے تو تر چیز استعمال کریں۔ یہ قانون فطرت ہے جی۔ السلام علیکم۔